والوں اپنوں کے سوا غیروں کو رازدار مت بناؤ، وہ تمہارے فساد اور تباہی میں کمی نہیں چھوڑیں گے۔ لہذا وہ جو کچھ ہمیں دینا چاہتے ہیں وہ ہمارے لیے تباہی ہے۔ شرعی نقطہ نظر آ رہا ہے۔ تبھی یہ ہے کہ وہی لوگ جڑے کچھ دے رہے ہیں، سگریٹ کی ڈبی لیاؤ اتنے کینسر لکھا اور بنیا کھڑا ہوٹ شکل، انہاں ہی سگریٹ ایجاد کیتا ہے، مفت تقسیم کیتا ہے۔ اولا اج ٹیکساں نالوں پوری دنیا دے اتنے پھیلائی کھڑے نے۔ موٹر وے دے اتنے ٹال پلازا راوی والے دے نال بورڈ لگا رہا ہے حکومت کی طرف کہ محکمہ صحت کی طرف کہ ہر 6 سیکنڈ میں تمباکو نوشی سے ایک موت واقع ہوتی ہے۔ وہ اعداد و شمار کھڈے نے تو 24 گھنٹے 14,400 بندہ بن گیا۔ ایک طرف 14,400 بندے نو 24 گھنٹے چ مار دینا، ایک طرف اسے قوم دا بال نو صرف لولا لنگڑا نہ ہون دینا۔ ایک یہ مانا کیا جڑے مر رہے ہیں انہاں دی اولاد یتیم نہیں ہو رہی؟ جدو یتیم ہو جاتی ہے تو لنگڑا ہے تو بھاویں لتاں والا ہے وہ تو ذلیل ہو جائے گا، رو جاتا۔ عرض یہ ہے کہ آپ کی ساری باتیں بجائیں، الحمدللہ ہم بھی مسلمان ہیں اور ایک اسلامی ملک میں رہتے ہیں۔ جہاں تک شرعی نقطہ نظر ہے اور جس طرح آپ نے ابھی وضاحت کی ہے کہ یہود و نصارہ مسلمانوں کے کبھی بھی فائدے میں نہیں ہوتے، نہ ہو سکتے ہیں، یہ بات مسلمان ہونے کے ناطے، قرآن پاک میں درج ہونے کے ناطے ہمارا کامل یقین ہے اس میں دوسری کوئی رائے نہیں۔ لیکن تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے، اس کو بھی دیکھنا چاہیے۔ کسی بھی بات کے کئی پہلو ہوتے ہیں، اس کا جائزہ ہر طرح سے لینا چاہیے اور پھر نتیجے بھی سمجھنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے تھوڑا سا اس کا طبی نقطہ نظر بتاؤں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں خود ایک ڈاکٹر ہوں۔ آپ نے اس کے بعد پھر آپ کو شرعی لحاظ سے میں گزارش آپ نے مجھ سے شرعی نقطہ نظر کر نہیں، بالکل آپ نے وجہ فرمایا، میں شریعت سے اب میں شریعت چھپاتا ہوں، میں منافق ہوں۔ وہ آپ سے میں اتفاق کرتا ہوں، لیکن میں تھوڑا سا اور اس کے بارے میں جو حقائق ہیں وہ واضح کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جو ویکسین ہے یہ پاکستان میں نہیں بنتی، یہ بیلجیم میں بنتی ہے اور اسے وہی کمپنی بناتی ہے جو آگمنٹن اور یہ بروکین سیرپ بناتی ہے، جی ایس کے جو ملٹی نیشنل کمپنی دنیا کے تمام ممالک میں بہت ساری دوائیاں بناتی ہے اور بین الاقوامی معیار کے مطابق بناتی ہے۔ اگلی چیز یہ ہے کہ یہ ویکسین جو ہے اس کی تیاری میں کسی قسم کا کوئی حرام چیز استعمال نہیں ہوتی، کسی قسم کی کوئی حرام چیز نہیں ہے۔ اس سے اگلی بات یہ ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی ایسا اجزاء شامل نہیں ہے جس سے کہ نسل کشی کی طرف یا کوئی اس طرح کی کوئی بات ہو، منصوبہ بندی کی طرف کوئی چیز ہو اس میں۔ اس کا طبی نقطہ نظر سے اگر آپ موازنہ کریں دنیا کی کسی بھی لیبارٹری سے اس کا آپ ٹیسٹ کرا سکتے ہیں، یہ بالکل محفوظ ہے اور اس میں نہ کوئی حرام چیز ہے، نہ کوئی غیر شرعی چیز ہے، نہ ہی اس میں کوئی خاندانی منصوبہ بندی والی چیز ہے۔ ویکسین 100% محفوظ ہے طبی نقطہ نظر سے۔ آپ کو اگر چاہیے تو ہم آپ کو ویکسین پرووائڈ کر دیں گے، آپ دنیا کی کسی بھی لیبارٹری سے ٹیسٹ کروائیں اپنی تسلی کے لیے۔ یہ تو ہے اس کا میڈیکل نقطہ نظر۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ وہی ویکسین ہے جو دنیا کے تمام ممالک میں استعمال ہوئی ہے، چاہے وہ یورپ ہے، انگلینڈ ہے، افریقہ، امریکہ ہے، کوئی بھی ہے، اور دنیا میں بہت سارے اسلامی ممالک بھی ہیں جہاں یہ ویکسین استعمال ہوئی ہے۔ اس میں سعودی عرب ہے، اس میں ایران ہے، اس میں جو بھی ہے دنیا کے کئی اسلامی ممالک شامل ہیں، فلسطین ہے، عراق ہے، کئی ممالک شامل ہیں۔ یہ وہی ویکسین ہے جو وہاں استعمال ہوئی، وہی ویکسین ہے جو یہاں استعمال ہو رہی ہے۔ اگر اس کا اور دوسرے لحاظ سے پہلو سے جائزہ لیا جائے تو اس سے آپ پرانی تاریخ اٹھا کے دیکھیں جب ہزاروں بچے معذور ہوا کرتے تھے، تو اب کی اگر آپ اعداد و شمار لیں تو اس سال
پاکستان میں پولیو کے جو کنفرم کیس ہیں ان کی تعداد 23 ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کس قدر کمی واقع ہوئی ہے اس چیز. اور خدا نخواستہ یہ تو ذہن بھی تسلیم کرتا ہے کہ اگر اس میں کوئی منصوبہ بندی کے اجزاء شامل ہوتے تو جو بچے پی رہے ہیں یہ اس پروگرام کو تو چلتے ہوئے بھی کوئی 25 سے 30 سال کا عرصہ ہو گیا ہے. جن بچوں نے اسے پیا ہے وہ آج خود ماشاءاللہ والد اور والدہ بنے ہیں. والد اور والدہ ہیں وہ. اور اگر آپ اس حوالے اس طرح سے جائزہ لیں کہ کیا جو برتھ ریٹ ہے وہ کم ہوا ہے یا زیادہ ہوا ہے تو آپ خود ماشاءاللہ سمجھدار ہیں کہ جو افزائش نسل ہے وہ زیادہ ہوئی ہے. اگر اس میں اس قسم کے کوئی اجزاء شامل ہوتے تو افزائش نسل زیادہ ہونے کی بجائے کم ہو جاتی. یہ تو ہے اس کا ایک طبعی میڈیکل پوائنٹ آف ویو نقطۂ نظر. جہاں تک اس کا شرعی نقطہ نظر ہے جو آپ نے بیان کیا کہ یہود و نصارہ کبھی مسلمانوں کے حامی نہیں ہو سکتے وہ بالکل بجا ہے. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں وہ اپنے بڑے حامی ہوتے ہیں. آپ کے اور ہمارے تو دشمن ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اپنے وہ بہت بڑے خیر خواہ ہیں. امریکہ، افریقہ، انگلینڈ، یورپ، کہیں بھی دنیا کے کسی بھی ممالک میں چلے جائیں وہ لوگ پولیو فری ہیں. ان کے ملک میں پولیو کا کوئی بھی ایک بھی کیس سامنے نہیں آیا. وہ پولیو فری ہیں. وہ اس پروگرام سے آگے جا چکے ہیں. اپنے ملک کو پولیو سے پاک کر کے آگے چلے گئے. وہ اب صورتحال یہ ہے آپ یہ اس چیز کا جائزہ لیں کہ ہر روزانہ کتنے بچے اور کتنے انسان ہیں جو یہاں سے جاتے ہیں، امریکہ بھی جاتے ہیں، انگلینڈ بھی جاتے ہیں، یورپ بھی جاتے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں جاتے ہیں. اور جب وہ یہاں سے وہاں جاتے ہیں یہ پولیو کا جو جراثیم ہے، وائرس ہے، یہ منہ سے داخل ہوتا ہے کھانے پینے کی چیزوں میں اور پخانے کے راستے خارج ہو جاتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب یہاں کے لوگ پولیو کا جراثیم لے کر وہاں ان کے ممالک میں جائیں گے تو وہاں پہ وہ جب پخانے میں خارج ہوگا جراثیم تو وہاں ان کے بچوں کو، ان لوگوں کو خطرہ ہے اس چیز سے. تو وہ ہماری مدد نہیں کرتے کہ وہ ہماری مدد کر رہے ہیں بلکہ وہ اپنی حفاظت کر رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ ہمارے یہاں آئیں تو پولیو کا وائرس لے کر نہ آئیں. اب اس کی اگلا نقطۂ نظر یہ ہے کہ اگر یہ پولیو کا وائرس اسی طرح موجود رہا تو اس سے اندازہ لگائیں کہ 2013-14 تک پاکستان پہ انٹرنیشنل بین لگ جائے گا. تمام قسم کی تجارت پر نہ آ سکیں گے اور نہ جا سکیں گے. نہ صرف انسانوں کی بلکہ تجارت پہ بھی پابندی ہوگی. دنیا اس وقت یہ سوچ رہی ہے کہ شاید پاکستان وہ واحد ملک ہوگا جہاں سے پولیو کا خاتمہ آخر میں ہوگا. تمام دنیا سے فری ہو گیا ہے، صرف 3 ملک رہ گئے. ایک افغانستان ہے، ایک پاکستان ہے اور ایک نائجیریا. باقی پوری دنیا اس وقت پولیو فری ہے. صورتحال یہ ہے کہ دنیا یہ سوچ رہی ہے کہ پولیو کے حوالے سے پاکستان آخر میں ہوگا یا یہ بھی ممکن ہے کہ پاکستان پھر سے پوری دنیا میں پولیو پھیلا دے. تو یہ ایک اچھی خبر نہیں ہے پاکستان کے لیے. ابھی کچھ عرصے پہلے ایک بہت بڑی علماء کی کانفرنس ہوئی تھی انڈیا میں جہاں پہ انہوں نے انڈیا اس وقت پولیو فری ہے. ابھی کچھ عرصے پہلے وہاں سے آخری کیس آیا تھا، سال ہو گیا وہاں کوئی کیس نہیں آیا. انڈیا کے جو اسلامی علاقے ہیں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ علاقے، وہاں پہ پولیو کا جراثیم آخر میں ختم ہوا. پھر افغانستان، پاکستان اور نائجیریا اسلامی ملک ہیں. دنیا یہ کہنے لگی تھی کہ یہ مسلمانوں کی بیماری ہے خدا نخواستہ، کیونکہ دنیا میں ہر جگہ سے پولیو کا خاتمہ ہوا ہے. صرف جہاں مسلمان آبادی کے علاقے ان کے نزدیک مسلمان ویسے ہی بیماری ہے، اسلامی بیماری ہے. دیکھیں بات یہ ہے، عرض یہ ہے کہ اس چیز کو وہ تو محمد رسول اللہ کو دہشت گرد کہتے ہیں، قرآن کو دہشت گردی کی کتاب کہتے ہیں. ان کے نزدیک تو ہم سب سے بڑی بیماری ہے. عرض یہ ہے کہ میں نے آپ ختم کر لیں اتفاق کیا ہے کہ آپ کی بات وجہ ہے. یہود و نصارہ ہمارے حامی نہیں لیکن اپنے حامی ضرور ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں ہمارے ملک میں وائرس نہ لے کر کوئی آئے. باقی یہاں پر میں اتنا عرض کروں گا، میرے خیال میں کوئی بیماری لے کر پاکستان سے یا کسی اور ملک سے یورپ میں نہیں جاتا کوئی، اور یورپ کے اندر نہ کینسر، نہ ایڈز، نہ کوئی بیماری نہیں ہے وہاں پر. یہ سر میرے خیال میں یہاں آپ کی تھوڑی سی میں وضاحت کرنا چاہوں گا کہ یہ تمام بیماریاں یورپ میں موجود ہیں. اچھا، اور ان کے جراثیم نہیں تمام موجود ہیں؟ بالکل ہوتے ہیں، لیکن دیکھیں بات یہ ہے دنیا میں ہزاروں بیماریاں، میں ڈاکٹر ہوں، میں سمجھ سکتا ہوں ہزاروں بیماریاں ہیں. میں صرف بات جس ایک بیماری کے لیے کر رہا ہوں میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں، ورنہ کینسر بھی ہے اور ہزاروں بیماریاں ہیں، اس میں کوئی بات نہیں کر رہا. دنیا اس وقت ایک ایسی بیماری کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے جو اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے، ختم ہونے جا رہی ہے وہ بیماری، اور ہمیشہ کے لیے تعایات ختم ہو جائے گی اس دنیا سے. دوبارہ کافرانہ اور مشرکانہ نظریہ ہے. کسی بیماری کو کائنات سے انسان نہیں نکال سکتا جب تک خدا نہ نکالے. تو خدا کی
کرم سے ہو رہا ہے نا کیوں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شاء۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ بیماری دنیا سے ختم ہو جائے اور باقی ایڈز، یہ بتائیں ایڈز اور اب یہ کینسر ہے اور یہ کالا یرکان ہے، یہ کیا کون سا آیا تھا وہ ڈینگی بخار وغیرہ، یہ ادھر سے ادھر آئے ہیں۔ اب بتائیں ایمان سے امریکن سنڈی وہاں سے ادھر آئی ہے، یہ تمام بیماریاں ادھر سے ادھر آئی ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ آپ نے کیوں نہیں سوچا کون کہاں یہاں پر بند کر دے؟ دیکھیے میں آپ کو پھر وہی بتا رہا ہوں کہ اس بارے میں ہم بات ہی نہیں کر رہے ہیں، ہزاروں بیماریاں ہیں دنیا میں، ہم تو جو بیماری آخری سانسیں لے رہی ہے میں دنیا پہلا کی بات کر رہے ہیں۔ میری یار سنیں، پہلے نمبر پر میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ آپ نے یہاں سندر آنے کی تکلیف کیوں گوارا کی ہے؟ صرف اس لیے کہ اس بارے میں بیٹھ کر آپ سے بات کی جا سکے، کسی نے نہیں، صرف بیٹھ کر آپ سے بات کی جا سکے اور کسی نتیجے پر پہنچا جائے۔ نہیں آپ اگر کوئی غلط فہمی ہے، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے یا کوئی ہم آپ سے لے سکتے ہیں کوئی علم یا آپ ہم سے کوئی بات پوچھ سکتے ہیں، میں نے تو بیٹھ کر بات کی بات جائے سنیں، اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ میری بات سنیں، میں نے آپ کے ساتھ ابھی تک کوئی بحث مباحثہ شروع نہیں کیا، میں نے اپنے دلائل آپ کے سامنے ابھی رکھنا شروع نہیں کیے، میں نے صرف الزاماً ایک بات کی ہے کہ یہ بتائیں کہ وہی امریکہ برطانیہ، امریکہ سب سے پہلا یہودی تھا وہاں پر جس نے تمباکو ایجاد کیا، ایجاد کا مطلب ہے تلاش کیا، جس کو ملا تھا، حضرت صاحب اس نے پوری دنیا میں تمباکو نوشی کا یہ وائرس پھیلا دیا جس سے 14,400 بندہ 24 گھنٹے میں مر رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان کو یہ خطرہ ہے کہ یہاں سے وہاں کوئی پاکستانی جاتا ہے تو پھر یہ وائرس وہاں پھیلنے کا خطرہ ہے، جب پھیل جاتا ہے اس وجہ سے تحفظ کا، وہ خود کو مار رہے ہیں، ہمیں بھی مار رہے ہیں، مارنا زیادہ خطرہ ہے یا وائرس پھیلانا زیادہ خطرہ ہے؟ بس اتنا مجھے پتا۔ حضرت جی میری بات سب سے بڑا دہشت گرد وہی ہے یا نہیں جو دنیا کے اندر روزانہ 14-15 ہزار بندہ مار رہا ہے؟ بس آپ کے فیکٹریاں ہاتھوں میں ہیں، فیکٹری بند کیوں نہیں ہوتی؟ فضائل سگریٹ کے ٹی وی پر کیوں پیش کرتے ہو؟ حضرت جی بتاؤ۔ بات مختصر سی یہ ہے، میں ایک ڈاکٹر ہوں اور میں ڈاکٹری نقطۂ نظر سے بتا رہا ہوں۔ جی میں نے تو آپ سے اتفاق کیا کہ یہود و نصارہ مسلمانوں کے حامی نہیں ہیں۔ آپ دشمن کیوں ہیں؟ کس چیز کے؟ وزارت صحت کا کیا وزارت صحت حکومت پاکستان کی نہیں ہے؟ پھر وہی بات آ جاتی ہے، ہزاروں سگریٹ کے بیماریاں اوپر اگر ہم لکھی، ارے بھائی پھر وہ سگریٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے وزارت صحت کی طرف سے کہ یہ کینسر لگاتی ہے، وزارت صحت کی طرف سے بورڈ لگا ہوا ہے، 15,000 بندہ روزانہ مر رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ بس ہمیں اتنا بتا دو کہ آپ کو بندے مارنے میں کیوں چس ہے؟ جب آپ ہزاروں مار رہے ہیں ہم آپ کی زبان پر اعتماد کیسے کریں؟ بس اتنا مجھے جواب میرا حضرت صاحب سوال یہ ہے، میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا ہے کہ یار یہود و مجھے نصارہ صرف مسلمانوں میں کے یہود دشمن کی ہیں۔ طرف نہیں جا رہا، میں آپ کی طرف آ رہا ہوں۔ آپ بتائیں ہمیں کیوں مار رہے ہیں؟ بس آپ اپنی قوم کو کیوں مار رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے آپ ہیں کہ وزارت صحت نے فوراً فیکٹری کیوں نہیں بند کی؟ آپ یہ بتائیں نا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف اسموکنگ سے پاکستان میں اموات ہو رہی ہے، کیا امریکہ میں نہیں ہوتی؟ یہاں پر تو بند کرو۔ افریقہ میں کیا نہیں نہیں آپ تابے دار ہیں ان کے، وہ مارتے رہے، بات وہ یہ ٹٹی نہیں کھاتے ہے، رہے ہم بھی بات کھاتے یہ رہے، نہیں ہے، وہ زہر بات کھاتے یہ رہے ہم بھی کھاتے رہے۔ نیکی اور بدی کا تو جنگ ہمیشہ سے چلتی ارے رہی ہے اور بھائی ہمیشہ سے چلے گی۔ نیکی بدی کی بات اگر یورپی تابے دار کریں تو ہم کدھر جائیں پھر؟ حضرت صاحب میرا تو سوال صرف ایک پولیو پروگرام سے تھا، نہیں آپ بھائی، دوسری طرف لے گئے گفتگو کو، بھائی اگر یہ آپ جانا اسی پڑے گا۔ پروگرام کی طرف رہیں۔ میں آپ کو قاتل سمجھتا ہوں، آپ انسانیت کے قاتل ہیں، آپ بڑے سب سے بڑے قاتل ہیں، آپ کروڑوں بندے آج تک مار چکے ہیں۔ اگر یہاں پر آپ کو میں سزا نہیں دے سکتا تو آپ خدا کی بارگاہ میں ہمیشہ جہنمی ہے، برباد خدا آپ کو کرے گا، وہاں پر عذاب علیم میں مبتلا کرے گا، اس وجہ سے کہ آپ چند ٹکوں کے پیچھے دنیا کو مار رہے ہیں۔ قاتل ہیں، قاتل ہیں، قاتل ہیں۔ چلیں پھر اٹھیں پھر، ہم نے تو ایک عرض لے کر آئے تھے، وہ بھائی یار میری عرض تو سن لیں، آپ نے ہماری عرض نہیں سنی۔ عرض لے کر آئے تھے آپ نے تو ہماری بات کو آپ دیکھیں اگر سنا نہیں۔ آپ چلو پھر بات سنیں، آپ غصے ویسے نہیں وہ ان کا ایک میرا بابا جی گلا، میری گل سنو، میرا گلا بند ہوا ہے، گلا میرا بیٹھا ہے، میں صرف اینی عرض کر رہا ہوں میری بات سنیں، وہ کہ تساں بندے مارن دا سلسلہ کدوں دا جاری کیتا، اج تک کروڑا مر چکے نے، کیوں؟ پروگرام کے حوالے سے بات نہیں کر رہے۔ میں فدو نہیں ہوں کہ پروگرام کے حوالے سے بات کروں،
میں آپ پر سوال اٹھا رہا ہوں, میں آپ کو قاتل سمجھتا ہوں, میں آپ کی زبان پر کیسے اعتماد کروں؟ میرا تعلق محکمہ صحت سے نہیں ہے, ویسے میں ایک ڈاکٹر. آپ نے پہلے کہا میرا ہیلتھ سے تعلق. یہ ہیلتھ سے آئے ہوئے بھائی صاحب, یہ جو بیٹھے ہیں آپ کے سامنے. اوہ بھائی, کوئی آیا ہوا ہو یہاں پر, دنیا کائنات کے ساری حکومت والے آ جائیں, میرا صرف ایک سوال کا جواب دے دو. آپ کروڑوں, آپ سب سے بڑے دہشت گرد ہیں. آپ لوگوں نے امریکہ اور امریکہ کے حمایتوں نے کروڑوں دنیا اسلحے کے علاوہ صرف سگریٹ نوشی سے تم نے مار دیا ہے. بتاؤ تم کتنا بڑے ظالم اور قاتل ہو. یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیوں سمجھا جاتا ہے کہ اس پروگرام پہ تمام خرچہ امریکہ کر رہا ہے. ارے بھائی, اقبال ہمارے کہتے ہیں, سنو یہ خرچہ کرے گا. میں معلوم کروں, مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں بندے کے 3 دشمن ہوتے ہیں. کتنے؟ ایک بندے کا اپنا دشمن, دوسرا دشمن کا یار, تیسرا یار کا دشمن. آپ اور کچھ نہیں ہیں, صرف ہمارے دشمنوں کے یار ہیں. یہ آپ سمجھتے ہیں؟ ایسا نہیں. کیوں ایسا نہیں ہے؟ ایسا بالکل پکی بات نہیں ہے. بتاؤ تعلیم کس کی ہے؟ کون سی؟ میں یتولاہ منکم, تعلیم نظام سارا کس کا ہے؟ اگر آپ دوست نہیں ہیں تو دشمن ثابت کرو. ارے بھائی, تمہیں تو خود امریکہ کہتا ہے ہمارے دوست ہیں, تم کیسے مکر رہے ہو؟ یہ تو خیر الزام ہی ہے اور کچھ. کیوں؟ میں اخبارات کے یار, کون نہیں جانتا, کون نہیں جانتا. ایک بات ہوتی ہے, دلائل اس کے پیش کیے جاتے ہیں جب آنکھوں کے ساتھ نہ ہو. ارے بھائی, یہ تو مشاہدہ ہے, یقین ہے. حضرت صاحب, پوری آپ دنیا کے اتحادی, اچھا ایک منٹ, کے مسلمان ارے بھائی اتفاق ہے کہ یہ ویکسین ٹھیک ہے اور پروگرام. اور بھائی میں آپ مسلمان کی بات کرتے ہیں پہلے. ایک منٹ, آپ یہ بتائیں, آپ اگر آپ نے کہا میں مسلمان ہوں, میں اس وجہ سے اسلام کے حوالے سے بات کرتا ہوں. آپ نے کہا میں مسلمان ہوں, آپ یہ بتائیں کہ یہ پوری دنیا کی حکومت اقوام متحدہ کی رکن ہے, سعودیہ سمیت. بولو ہیں. ایک منٹ ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ اقوام متحدہ پر 5 ویٹو پاور ہیں. آپ کا اگر آپ نے پوری دنیا کی گفتگو کرنی ہے تو پھر ٹھیک ہے, اس کے لیے علیحدہ سے کریں پھر گفتگو. اگر اس پروگرام کے حوالے سے کرنی ہے تو پروگرام یہ دنیا کا ہے, میں اس وجہ سے بات کر رہا ہوں. ہم اجازت چاہیں گے, معذرت چاہتے ہیں اگر آپ کو کوئی پروگرام ہے ان کا پولیو کے خلاف چل رہا ہے, وہ کس کے تحت چل رہا ہے, اور ان کو جو آ رہی ہے پولیو ویکسین ساری آ رہی ہے, وہ کدھر سے آ رہی ہے؟ پروگرام ہے آپ کا سر. کیا لگتا ہے کہاں سے آ رہی ہے آپ کا؟ سر یہ ساری یو ایس ایڈ آ رہی ہے. یہ آپ سمجھتے ہیں یہ پچھلی دفعہ یو ایس ایڈ نہیں ہے, ایک ویکسینیٹر ہوں, میں نے کام چھوڑ دیا ہوا ہے, میں کرتا نہیں ہوں. ٹھیک ہے, یہ ساری یو ایس ایڈ آ رہی ہے. بات یہ ہے کہ صرف مسئلہ ہے پیٹ کا. اکبر آبادی نے بات, اور یہ صرف زبان ہے, اندر آؤ, اندر بھی ہمارے خدا ہے. جب اندر آیا نا خدا, جب اندر آیا, جب خدا اندر آیا نا تو بندے مارنا چھوڑ دیں گے. آپ سمجھتے ہیں, آپ جواب دے دیں. بابا جی اسی حاضر ہاں. میں آخیا جہاں گلا کرتے میرے 2 بھائی جنگ لڑ کے آئے. مخالف سمجھنے ہیں, ٹھیک ہے, اور ابھی وہ پولیو ویکسین لے کے اپنے بچوں نے پلائی ہے. کس بات کی گل ہے؟ میں آخیا میں منشا پٹی, میں تھوڑے کو آوا گا. بابا جی لڑمین, میں خود بال تو جتنے رہا, میں آپ پی لینا پوری بوتل. اتوں بندے جانے تو پولیو سچی دسیا جی, یہ کتنے لکھیا ہے کہ لنگڑا بال ہوتا وڈا نہیں ہوتا. اج مریض دیپال پور تو آیا, جوان زمیندار بندہ, 250 مربے کا مالک ہے, حکیم دے نال آیا اپنے مقبول صاحب دے نال. وہ لنگڑا ہون ہویا ہے, بیچارہ معذور ہو گیا ہے. وہ پھر سارے وڈیا چھوٹا سب نو پلاؤ, چھوٹیاں نے مگر کیوں چڑے دے. ظالمو, تساں ساڈے کروڑاں بندیاں نے قاتل جے, تانوں اساں قاتل سمجھنے. آپ تساں آکھیا 15,000 بندہ 24 گھنٹے سگریٹ نال مر رہا ہے پوری دنیا وچ. کدوں دا سگریٹ شروع ہویا, کروڑاں بندے مر گئے نے. اس بہن چوت دا اصلہ کی دنیا دے دے رہا ہونا جدی سگریٹ اتنا کچھ مار رہی ہے.
سمجھتے ہیں بھئی اتوں پاکستانوں باہر بندے جاندے نے تو انہوں نے اچھا گل سمجھو گل سمجھا جی پولیو وڈیاں نو لگدا نہیں چھوٹیاں نو آندن لگدا ہے باہر وڈے جاندے نے باہر پلانا نکے نو پھر سچی دسی کہ باہر صرف پولیو والے جاندے نے کینسر کے مریضاں دے وڈے وڈے مریضاں دا تے علاج یورپ وچ ہوندا ہے وہ بڑیاں بیماریاں دے علاج بندے کتنے جا کراندے نے سارے ادھر کراندے نے تے انہاں بیماریاں دے جراثیم نہیں لانتی ہو سانو اونج مارنا چاہتے جی سانو تسی آکھو اے زہر دا پیالہ ہے اساں تواڈے قاتل دشمن پیو نہیں تے تانوں مارنا اساں ہن مریے پیویے کچھ لیکن لانتی ہو تسا دوست بن کے سانو مارنا آؤ تے اساں ایڈے خود نہیں بیٹھے